بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة البقرة آیت نمبر 75. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. تو کیا تم لوگ یہ طمع رکھتے ہو کہ وہ لوگ تم پر ایمان لے آئیں گے؟ وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. اور حالت یہ ہے یقیناً ان میں سے یعنی بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ویسا ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. پھر وہ اس کو بدل دیتے ہیں، اللہ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں اس کے بعد کہ وہ اس کو سمجھ چکے ہوتے ہیں. وهم يعلمون. اور یہ سارا کچھ وہ جانتے بوجھتے ہوئے کر رہے ہیں. اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ آیات کی روشنی میں جو گائے کے واقعے کو ذکر کیا اور اختتام آیت نمبر 74 پر کیا کہ ان لوگوں کے دل سخت ہو گئے اور پتھروں سے بھی بڑھ کر سخت ہو گئے. اور پھر یہ بتایا کہ پتھروں میں بھی کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے ڈر خشیت کی وجہ سے نرم پڑ جاتے ہیں، اللہ کے ڈر سے پھٹ پڑتے ہیں. ان میں سے چشمے نکل آتے ہیں، ان میں سے نہریں بہہ پڑتی ہیں. وہ کبھی اپنی جگہ چھوڑ کر نیچے گر پڑتے ہیں اللہ کی خشیت کی وجہ سے. لیکن جس بندے میں تقوی باقی نہ رہے اس کا دل پتھر سے بھی سخت ہو چکا ہے، پھر اس پر نصیحت اثر نہیں کرتی. جب ان لوگوں کی یہ صفات بن گئی، جب ان لوگوں میں یہ بری خصلتیں آ گئیں، اتنے بڑے معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے، تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہا کہ تم لوگ ان یہودیوں کے ایمان کی طمع رکھتے ہو، امید کرتے ہو کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں گے. ان کی حرکتیں دیکھو کہ ان لوگوں میں ایک ایسا گروہ ہے، یہودیوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ وہ اللہ کے کلام کو سننے کے بعد اس کلام میں تحریف کر دیتے ہیں، اس کو بدل دیتے ہیں. اب اللہ کے کلام سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو آسمانوں سے نازل کیا، اللہ کی کتاب تورات، اسی طرح دیگر جو تعلیمات تھیں. جو شخص دیکھیں نا، ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں جو بار بار ہدایت کا ذکر کیا، پہلی سورہ میں سورۃ الفاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم کا ذکر کیا کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دیجیے. ہدایت کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی. یہ ہدایت کیا ہے؟ یہ ہدایت اللہ کی طرف سے نازل کردہ تعلیمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اپنے انبیاء پر نازل کی. قرآن ہے اور حدیث ہے. اب جو شخص اس نازل کردہ تعلیم کو ہی بدل دے تو کیا وہ ہدایت کہاں سے پائے گا؟ جس شخص نے ہدایت کو بدل کر رکھ دیا وہ کہاں سے ہدایت پائے گا؟ ایک شخص ہے، وہ مر رہا ہے اور اس کی کیور، اس کی شفا، اس کی دوا ایک ٹیبلٹ یا ایک خاص قسم کی دوا میں ہے اس کی شفا. اس آدمی نے اس شفا والی چیز کو ہی خراب کر کے رکھ دیا تو یہ کیسے بچے گا؟ اور کوئی دوائی نہیں. تو اللہ نے کہا کہ تم ان لوگوں کے ایمان کی امید رکھتے ہو. یہ ایمان کیسے لا سکتے ہیں کہ جب ان لوگوں نے ہدایت کو ہی تبدیل کر دی؟ اور وہ تحریف کیسی تھی؟ وہ تحریف دو طرح کی تھی. ایک تھا الفاظ کو بدل دینا، جیسے کہ پیچھے ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جب تم وہاں جاؤ، اس شہر میں جب داخل ہونے لگو، فلسطین میں بیت المقدس والے شہر میں، تو تم لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ حطۃ کہنا ہے. اللہ میں معاف کر دیں، حطۃ. ان لوگوں نے حطۃ کو کیا بنا دیا؟ حنطۃ. اس کو کہتے ہیں لفظی تحریف. لفظی تحریف.
ایک ہوتی ہے معنوی تحریف۔ معنوی تحریف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہودیوں پر لعنت فرمائے، اللہ نے ان پر جانوروں کی چربی کو حرام قرار دیا، تو ان لوگوں نے اس چربی کو پگھلا کر آئل بنا کر استعمال شروع کر دیا۔ لوگ چربی تو استعمال نہیں کرتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑو گے، کہ یا اللہ نہیں پکڑیں گے، لیکن ہفتے کے دنوں میں مچھلیوں کو اپنے تالاب بنائے، اس میں پانی کو نیچے کی طرف اس کا بہاؤ کیا، مچھلیاں ہفتے کے دن اس میں آ جاتی تھیں اور اتوار کو جا کے پکڑ لیتے۔ احکامات کو یوں بدل دینا، اور پھر آرگیو کرتے تھے، پھر آگے سے بحث کرتے تھے کہ ہم نے کون سی نافرمانی کی، یہ نافرمانی تو نہیں۔ یہ ہے تحریف معنی۔ تو ہدایت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، تم یہ تما رکھتے ہو کہ تم پر ایمان لائیں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ جب ان میں سے ایک گروہ اللہ کے کلام کو سننے کے بعد، اس کو سمجھ لینے کے بعد، جانتے بوجھتے ہوئے جب بدل دے، تو یہ بندہ تو بہت زیادہ سرکش ہے، اسے تو ہدایت کو ہی بگاڑ کر رکھ دیا، کیسے ایمان لائیں؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہ یہودیوں کی ایک اور منافقت کا ذکر اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم بھی ایمان لائے ہیں۔ کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جا کر کہا کرتے تھے کہ دیکھو واقعی آپ کے نبی سچے ہیں، ہم بھی مومن ہیں، ہماری کتابوں میں، ہماری تورات میں ایک نبی کے آنے کی پیشین گوئی ہے، اور وہ پیشین گوئی حرف بحرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوری ہو رہی ہے، ہم مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، لیکن جب یہ یہودی آپس میں ایک دوسرے کی طرف جاتے، اکٹھے ہوتے، تو کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کیا تم ان کو وہ باتیں بتاتے ہو جو باتیں اللہ نے تم پر کھولی ہیں، تمہیں بتائی ہیں؟ یعنی یہ جو تم جا کر بتاتے ہو کہ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ یہی وہ نبی ہیں اور ساری صفات ان میں پائی جاتی ہیں، تو یہ کیوں بتاتے ہو جا کر؟ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ لوگ کس قدر گرے ہوئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں، کہ اب بات کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتے تھے کہ تم لوگ ان کو جا کر یہ اپنی تورات کی باتیں کیوں بتاتے ہو؟ اگر تم بتاؤ گے تو کیا ہوگا؟ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، کیا اس لیے ان کو یہ باتیں بتاتے ہو تاکہ وہ تمہارے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حجت کر سکیں، ڈیبیٹ کر سکیں، تمہارے خلاف ایک چیز کو پروف بنا کر پیش کریں، جھگڑا کر سکیں اللہ کے پاس؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ کہتے تھے کہ دیکھو تم جا کر جو ان کو یہ بات بتاتے ہو، قیامت کے دن اب اللہ کے سامنے یہ کہیں گے کہ یا اللہ ان لوگوں نے دیکھو خود کہا تھا کہ ہماری تورات میں لکھا ہوا ہے کہ یہ نبی سچے ہیں، تو کیا تم اللہ کے سامنے اپنے خلاف ان کو ایک دلیل دیتے ہو؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ ان ظالم لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم نہیں بتائیں گے اللہ کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ اب تو یہ ان لوگوں کو دلیل مل گئی نا، اللہ کے پاس جا کر دلیل پیش کریں گے، اگر نہ بتاتے تو یہ اللہ کے سامنے یہ دلیل پیش ہی نہیں کر سکتے، گویا اللہ کو پتہ ہی نہیں۔ لا حول ولا قوة۔ تو اللہ تک کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے۔ افلا تعقلون، تو کہتے ایک دوسرے کو بھی تمہیں عقل نہیں، کیا کر رہے؟ تو گویا ان لوگوں نے عقل کس کو سمجھا؟ دغا، فراڈ اور چیزوں کی حقیقت کو بڑی صفائی سے بدل دینے کو انہوں نے عقل مندی سمجھا۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں، سمجھدار، شاطر، سمارٹ، تیز کس کو کہا جاتا ہے؟ جو لوگوں کو برگلانے میں، لوگوں کو الو بنانے میں، لوگوں کو دھوکہ دینے میں بہت تیز کہا جاتا ہے، بندہ بڑا تیز ہے۔ یہ بالکل وہ یہودیوں کا وصف ہے۔ کہتے ہیں بھائی تمہیں عقل نہیں ہے، کیا کرتے ہو جا کر کوئی باتیں بتاتے ہو؟ تو گویا ان کے یہاں عقل مندی یہ تھی کہ لوگوں کو اندھیرے میں رکھو، دھوکے میں رکھو، ایسا ورغلاؤ ان کو پتہ ہی نہ چلے۔ اللہ فرماتے ہیں اولا یعلم، یہ جو تم کہتے ہو آپس میں ایمان والوں کو ایسی باتیں نہ بتاؤ کہ اللہ کے سامنے حجت بنا کر پیش کریں۔ اولا یعلمون، کیا
وہ لوگ جانتے نہیں ان اللہ یعلم ما یسرون کہ بلا شبہ اللہ تو وہ ساری باتیں بھی جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، اعلانیہ کرتے ہیں، اللہ وہ بھی جانتے ہیں۔ تم کس ذات کے بارے میں یہ بات کر رہے ہو؟ سوچو تو صحیح کہ اللہ کے ہاں تمہارے خلاف ان کو حجت مل جائے گی بھئی اگر تم ان کو نہ بتاؤ، کیونکہ اللہ نہیں جانتے کہ تم لوگ جھوٹے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ وہ بات جو تم زبان سے نکالتے ہو اس کو تو جانتے ہی ہیں، جو تمہارے دلوں میں ہیں باتیں ابھی تک الفاظ بن کر زبان پر نہیں آئیں، اللہ تو ان کو بھی جانتے ہیں۔ جو اللہ اس قدر علم رکھنے والے ہیں اور تم اس اللہ پر ایمان رکھنے کا دعویٰ بھی کرتے ہو، پھر اس اللہ کے بارے میں اتنی بےہودہ سوچ کہ جیسے اللہ کو پتہ ہی نہیں چلے گا جب تم نہیں بتاؤ۔ تو یہ ان کی حرکات تھیں، یہ ان کی خصلتیں تھیں، یہ ان کی برائیاں تھیں، یہ ان کی سرکشیاں تھیں، یہ سادہ نافرمانیاں نہیں تھیں، یہ معصیت اور خطا نہیں تھی یہ چیزیں، بلکہ یہ بغاوت، سرکشی، دھوکہ، اللہ اور اس کے رسولوں کو دھوکہ، یہ چیزیں ان میں پائی جاتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے مقام اور مرتبے سے بہت بری طرح سے ان کو دھتکار کر پیچھے کر دیا، اور وہ مقام و مرتبہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اگر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں میں یہ یہودیوں والی خصلتیں آ جائیں گی، انجام اللہ ان کا بھی وہی کریں گے جو یہودی کا ہو۔ اللہ ہمیں اپنے دین پر استقامت نصیب کرے، اور اللہ ہمیں ان ظالم لوگوں کے برے جو اعمال ہیں اور بری جو ان کی خصلتیں ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ان سے محفوظ کر لے۔ اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں سچا اور خالص مسلمان بننے کی توفیق نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔